الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قصہ چل رہا تھا حضرت مریم علیہ السلام کا. اور اس کے پہلے تذکرہ ہوا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. اپنے انوکھے پن میں دونوں واقعات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس لیے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا یہ تذکرہ یہاں پر آیا. یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ دنیا کے عام قانون اور عام نظام کے بالکل برخلاف بغیر کسی نر کی مشارکت کے حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جب فرشتے نے حضرت مریم کے پاس آ کر یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، رب العالمین نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو اللہ کے حکم سے ایک لڑکا عطا کروں. تو حضرت مریم نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا کا نظام تو ایسا نہیں ہے، دنیا کے عام دستور کے خلاف بغیر کسی شادی کے اور بغیر کسی مرد کے اختلاط کے یہ ہمیں لڑکا ملے گا، بھلا ایسا تو دنیا میں ہوتا نہیں ہے، تو دستور زمانہ کے خلاف ہے.
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کذالک، ایسے ہی اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون سی ماں تھی اور کون سا باپ تھا؟ نہ وہاں ماں تھی نہ وہاں باپ تھا، یہاں کم سے کم ماں تو موجود ہے، پھر بھی معاملہ آسان ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو وہاں نہ باپ کا نہ کہیں ماں کا چرچا تھا اور نہ کہیں باپ کا چرچا تھا، مٹی کا پتلا بنایا گیا تھا، اللہ پاک نے اس کے اندر جان ڈال دی، روح ڈال دیا۔ تو ایسے ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کام بہت آسان ہے، ان کے تو صرف ارادے کی دیر ہے، ارادہ کر لیں بس وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ دوسرا یہ مقصد بھی بیان فرمایا کہ حق تعالی شانہ اس لڑکے کو اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے، یہ دین حق کا معجزہ ہوگا، اللہ پاک انہیں اپنی نشانی بنائیں گے، اور دنیا کے لیے ان کا آنا رحمت ہوگا، اور اس طرح سے ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کو محسوس ہوا کہ شاید حمل آ گیا، ہر آدمی کو محسوس ہوتا ہے، انہوں نے بھی محسوس کیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت مریم کے سامنے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری تھی، اور وہ پھونک منہ کے ذریعے سے اندر پہنچی اور حکم الہی سے حمل قرار پا گیا۔ اب حضرت مریم سمجھنے لگی کہ ایسا تو ہوگا، جو فرشتے نے کہا وہ ہو گیا۔ تو حضرت مریم نے اس جگہ کو منتقل کر دیا، یعنی جہاں پر وہ تھیں وہاں سے ہٹ کر کے دوسری جگہ چلی گئی، فانتبذت بہ مکانا قصیا، ایک دور جگہ پر وہ اپنے آپ کو لے کر چلی گئی۔ وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ منتقل ہو گئیں، اور اس کے بعد ہی انہیں درد ذہ بھی شروع ہوا۔ جو پیدائش کے وقت میں درد ہوتا ہے اسی درد کا نام ہے درد ذہ۔ اب یہ درد شروع ہوا تو کافی دور نکل گئیں، وادی کے اس کنارے پر یہ عبادت خانہ تھا، اور یہ وادی سے نکل کر کے اس وادی کے اس کنارے پر چلی گئی جہاں کوئی آدمی نہ پہنچے اور نہ انہیں دیکھے، اس لیے کہ معاملہ جو تھا بڑا ہی عبرتناک تھا، اور اپنے اوپر تہمت کا اندیشہ بھی بنا ہوا تھا۔ حمل آ گیا اور آنن فانن میں پیٹ بڑا ہو گیا۔ اب جب پیدائش کے پہلے پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو عورتوں کے لیے یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا چھپانا بہت دشوار، دکھائیں تو شرم آتی ہے اور اگر نہ دکھائیں تو دشواری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تہمت کا اندیشہ بھی تو لگا ہوا تھا کہ میرا رہنا سہنا بالکل تنہائی میں اب تک رہا، کسی غیر مرد کا ادھر گزر بھی نہیں ہوا سوائے بوڑھے خالہ اور خالو کے، اور کوئی ادھر آتا بھی نہیں تھا۔
اب جب لوگ دیکھیں گے اس پوزیشن کو تو شک کریں گے میرے اوپر۔ اب مسئلہ آ گیا اپنی عزت کا۔ کون آدمی ہے جو اپنی عزت کو بچانے کی فکر نہ کرے یا بے عزتی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہ کرے؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے اب یہ نکل کر کے اس مقام سے وادی پار کر کے بالکل تنہا ایک جگہ پہ چلی گئی جہاں پر کھجور کا ایک سوکھا ہوا پیڑ تھا، جس میں نہ ٹہنی تھی، نہ برگو بار تھا، نہ پھل تھا، کچھ بھی نہیں، سوکھا ہوا ایک پیڑ، ایک تنا کھجور کا کھڑا تھا۔ وہاں پہنچ گئی اور آگے کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کھجور کا تنا کچھ ٹیلے پر تھا، وادی کے اوپر وہ کچھ ٹیلے پر تھا، کچھ اونچائی پر تھا، مگر وہاں دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل تنے تنہا تھا۔ وہاں جا کر کے کھجور کے اس تنے سے سہارا لے کر کے بیٹھ گئے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ ان کو لے آیا کھجور کے اس تنے پر، اور درد شروع ہوا۔ یہ درد جو اس وقت کا ہوتا ہے بڑا ہی بھیانک بھی ہوتا ہے، بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑا ہی کٹھن وقت ہوتا ہے، مگر اللہ نے عورتوں کو اس کی ہمت دی ہے کہ وہ اس کو برداشت کر لے جاتی ہیں۔ بس یہ انہی کا کمال ہے۔ مگر اس درد کے وقت میں سمجھتی یہ ہے کہ شاید اب میں زندہ نہیں رہ سکوں، اب میں مر جاؤں گی، ایسا احساس ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم نے بھی اس کا احساس کیا، وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان ہیں، جو تکلیف سب پر آتی ہے ان پر بھی آئی۔ بہت پریشان ہوئی تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ایک طرف تو درد اور دوسری طرف وہ تہمت کا خطرہ منڈلا رہا ہے سر کے اوپر کہ یہ تو غضب ہو گیا۔ اب جب لوگ دیکھیں گے کون میری بات کو مانے گا، کون میری بات کو سنے گا، دنیا کے عام دستور کے خلاف ہے، کوئی سنے گا نہیں، کوئی مانے گا نہیں کوئی بات۔ ہم لاکھ اپنی برات ظاہر کریں گے مگر کوئی مانے گا نہیں۔ اس لیے بددل ہو کر کہنے لگی کاش کہ میں آج سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، اور میں اب تک تو بھولی بسری ہوئی ہو گئی ہوتی، یعنی شروع ہی میں مر گئی ہوتی اور یہ دن نہ آتا اور لوگ میرا نام بھی بھول چکے ہوتے۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ جب ان کی اتنی بے قراری اور اتنی بے چینی ظاہر ہوئی، حق تعالی شانہ کے علم میں تو ہر بات ہے۔ اس ٹیلے کے نیچے سے آواز آئی لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، رنج مت کرو۔ پوری آیت ہے فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ ایک تو رنجیدہ اور غمگین تھی، اس لیے ندا آئی، نیچے سے آئی، اوپر ٹیلے پر تھی، نیچے سے آواز آ رہی ہے رنج مت کرو، ہے نہیں وہاں کوئی، ہے نہیں وہاں کوئی، اور آواز آ رہی ہے رنج مت کرو۔ ایک بات، دوسرے ایک فکر یہ بھی رہا ہوگا کہ یہاں ہم وادی پار کر کے جنگل میں اکیلے چلے آئے، نہ یہاں کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ یہاں پانی کا کوئی انتظام ہے، کسی چیز کا بھی انتظام نہیں ہے،
انسان کیا بلکہ ہر جاندار کی زندگی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ان کے بغیر آدمی کو کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اور خاص طور سے یہ حیوان یعنی انسان اور چوپائے، ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. ان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی. 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ہے آکسیجن کا ہونا، وہاں پر آکسیجن پہنچے. اگر کسی انسان کو آپ ایسی جگہ لے جا کے کھڑا کر دیں جہاں آکسیجن نہ ہو تو مر جائے گا. تو ایک تو آکسیجن ضروری ہے. دوسرے، آدمی پانی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 3 دن چلے گا. اس کے بعد اس کا بدن خشک ہو جائے گا. یہ پانی جو بدن میں بھرا ہوا ہے یہ 3 دن تک کام آ سکتا ہے، مگر اس کے بعد تو یہ سارے اعضاء اس کے جواب دے جائیں گے. تو پانی یا پینے کی ایسی چیز جو معدے میں پہنچنے کے بعد میں سرایت کر کے بدن کے تمام اعضاء کو پہنچ جائے، ایسی سیال چیز ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے. تیسری چیز ضروری ہے کھانا. کھانے کا کوئی سامان بھی پیٹ میں پہنچنا چاہیے تاکہ معدہ اس کو ہضم کر کے تمام اعضاء کو سپلائی کر کے قوت بخشے، یا اعضاء کو جب وہ غذا سپلائی ہوگی تو اس کو قوت ملے گی. تو یہ 3 چیزیں تو کسی بھی زندہ رہنے والے جاندار کے لیے، خاص طور سے انسان کے لیے تو 3 چیزیں لازمی ہیں. اس لیے کہ بعض دوسرے جانوروں کو مسئلہ کچھ اور بھی ہے. مثلا اونٹ ہے، 1 ہفتے تک اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا، مگر انسان کا نہیں چلے گا. تو انسانی زندگی کے لیے یہ 3 چیزیں لازم ہیں. اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا دیکھو انتظام. آکسیجن کے بغیر تو تھوڑی دیر بھی نہیں چلے گا. اس لیے اللہ نے آکسیجن کو ہوا میں دوڑا دیا ہے. آکسیجن پوری فضا میں ٹہل رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور سانس لینے کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے. گویا اندر میں ایسی مشین اللہ نے فٹ کر دی ہے ہر انسان کے اندر کہ وہ آکسیجن کو کھینچتا رہتا ہے. پھیپھڑا آکسیجن کو کھینچتا رہتا ہے. سانس آتا ہے، سانس کے ذریعے سے آکسیجن اندر پہنچتا رہتا ہے. اس کا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے ایک دم آسان کر دیا. چونکہ اس کے بغیر تو تھوڑی دیر بھی نہیں جی سکتا ہے نا، اس لیے اللہ نے اس کا انتظام کر دیا کہ اس کو وافر مقدار میں آکسیجن ملتی رہتی ہے. ہاں، چند دن تک پانی کے بغیر میں 2-3 دن پانی کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہوں، اس کے بعد کام نہیں چلے گا. تو اس میں تھوڑا ٹائم ہے. آدمی اگر محنت کرے، کوشش کرے تو تلاش کر کے لے سکتا ہے. اس لیے اللہ نے پانی کا اسٹاک بھی وافر مقدار میں کر دیا دنیا کے اندر، مگر تھوڑی سی محنت کے بعد ملتا ہے. کنواں کھودنا پڑے گا، نہر پہ جانا پڑے گا، ندی تلاش کرنا پڑے گا. بارش کا پانی اللہ نے تالابوں میں بھر دیا ہے، وہاں تک جانا پڑے گا. تمام پانی اللہ نے اوپر بھی انتظام کر دیا ہے، زمین کے نیچے بھی انتظام کر دیا. جہاں تمہیں سہولت ہو وہاں سے پانی لے لو. کھانے کے بغیر آدمی کچھ زیادہ دن تک چل سکتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 مہینے تک آدمی چل سکتا ہے کھانے کے بغیر. تو اب پتہ چلا کہ پانی سے کم ضروری ہے کھانا. آکسیجن سب سے زیادہ ضروری، اس کے بعد پانی ضروری، اس کے بعد کھانا بھی ضروری ہے. زیادہ دن نہیں ملے گا تو آدمی برداشت نہیں کر پائے گا، بھوک سے مر جائے گا. کھانے کا انتظام ہونا چاہیے.
اب حضرت مریم جہاں آئی ہوئی ہیں وہاں آکسیجن تو موجود ہے، اس لیے کہ آکسیجن تو اللہ تعالیٰ نے فضا میں پھیلا دیا، وہ تو وہاں موجود ہی ہے، لیکن نہ تو پانی ہے اور نہ کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کا بھی غیبی انتظام کر دیا۔ پہلی جو آواز دی گئی، بتایا گیا حضرت مریم کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے نیچے جو نالا ہے اس نالے میں اللہ پاک پانی جاری کر دے رہے ہیں، پانی تمہیں اسی نالے سے مل جائے گا۔ خشک تھا، وہاں پانی نہیں تھا جب حضرت مریم پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا۔ جس تنے کے سہارے سے بیٹھی ہوئی تھی سوکھا ہوا تھا، اس میں ٹہنیاں بھی نہیں تھی، سب سوکھ چکا تھا مکمل پیڑ۔ فرمایا کہ مریم اسی پیڑ کو ہلاؤ، یہ پیڑ تمہارے اوپر پکی کھجوریں گرائے گا، ہلاؤ تو صحیح۔ اب دیکھیے، کھانے کے بغیر آدمی کئی دن تک زندہ رہ سکتا ہے، پتہ چلا کہ پانی سے کم ضروری چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی محنت اور زیادہ محنت کے ساتھ لگا دیا ہے۔ کھانے کا سامان ملے گا مگر جدوجہد کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، تگ و دو کرنی پڑے گی، تب ملے گا۔ اس سے زیادہ ضروری پانی ہے، وہ ذرا کم ہی محنت میں مل جائے گا۔ آکسیجن اس سے زیادہ ضروری ہے، وہ بغیر محنت کے مل جائے گا۔ اللہ کا انتظام دیکھو۔ خاص طور سے یہ امور حضرت مریم کے سامنے اس لیے بھی لائے گئے، اس مقصد سے بھی لائے گئے کہ ان کا ہر کام ہی عقل اور شعور اور دنیا کے نظام کے بالکل برخلاف تھا۔ بتانا یہ ہے گویا کہ تمہارے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش جس طرح عقل اور نظام عالم کے بالکل برخلاف ہے، میری قدرت دیکھتے جاؤ۔ یہ نالی جس سے تمہیں پانی آ رہا ہے، یہ نالی خشک تھی، کوئی پانی کہیں نہیں تھا، اب اس میں پانی آ رہا ہے، یہ بھی تو نظام عالم کے خلاف، بغیر بارش کے اور بغیر اس کے کہیں کے تعلق کے اس کے اندر پانی کہاں سے آ گیا؟ اور اس کے بعد سوکھے پیڑ کو فرمایا جا رہا ہے اس کو ہلاؤ، بھلا اس میں کہیں کچھ پتا تک تو ہے ہی نہیں، ٹہنی تک تو ہے نہیں، اس میں کہیں ہرا پن تو ہے ہی نہیں، زندہ ہی نہیں ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ بھلا اس مردہ پیڑ سے، سوکھے ہوئے پیڑ سے کہیں پھل نکلتا ہے؟ دنیا کے عام دستور کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ نظام عالم کے بالکل برخلاف ہے۔ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک وہی عمل نظام دنیاوی کے خلاف نہیں ہے، دیکھتے جاؤ، میری قدرت ہر کام تمہیں نظام دنیاوی کے خلاف ملے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ پاک تمہارے نیچے سے نالے کے اندر پانی پہرا دیں گے، یہ بھر جائے گا پانی سے، تو یہ تو پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ہلاؤ اس پیڑ کو، دیکھو اس میں سے کھجور گرے گی، اور کھجور بھی کیسی؟ پکی کھجور۔ کچی کھجور گرے تو وہ اس کے اندر نہ اتنی قوت ہوتی ہے اور نہ وہ ذائقہ ہوتا ہے، اور نہ اس کے اندر طعمیت ہی پائی جاتی ہے۔ پکی کھجور ملے گی۔ جنی کہتے ہیں اس پھل کو جو پیڑ کے اوپر سے گرتا ہے اور لوگ اس کو چنتے ہیں، پوری پختگی اسی کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو پکنے کے بعد میں پیڑ سے گر جائے وہ مکمل پختہ ہوتی ہے، اور جو چیز توڑی جائے وہ کچی ہوتی ہے، مکمل پختگی اس کی نہیں ہوتی، ادھ پکی ہوتی ہے، یا کچھ پکی کچھ کم، یا پکنے کے قریب، مختلف حالتیں ہیں اس کی، اور جتنا پکنے میں کمی رہ جاتی ہے اتنا ہی لذت میں کمی ہوتی ہے۔ تو فرمایا
کہ پکی کھجوریں ملیں گی، کچی نہیں. پیڑ سوکھا ہوا ہے اور پکی کھجوریں اس میں سے گر رہی ہیں. یہ بھی نظام عالم کے بالکل برخلاف ہے. حق تعالی شان ہو اپنی قدرت دکھا رہے ہیں حضرت مریم کو، تم کیوں پریشان ہو؟ ان کو تسلی دی جا رہی ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اپنے اوپر تہمت کی. تمہارے ذریعے سے میرے کتنے عجائبات لوگوں کے سامنے آئیں گے، میری قدرت کے عجائبات لوگوں کے سامنے روشن ہوں گے. پریشان مت ہو. پھر فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. لو یہ انتظام ہو گیا ہے. حضرت مریم نے ہلایا. اول تو کسی پیڑ کو سوکھ جانے کے بعد ہلانا ہی ممکن نہیں. ہلانے سے کہیں وہ ہلتا ہے؟ ارے تر اور ہرا بھرا پیڑ ہو تو اس کے اندر لچک ہوتی ہے، وہ تو ہلانے سے ہل سکتا ہے. سوکھا ہوا پیڑ ذرا آپ ہلا کے دیکھ تو لیجئے، کہیں ہلا پائیں گے؟ پتلا سا پیڑ ہو آپ ہلائیں گے نہیں ہلے گا، اس کی لچک ختم ہو جاتی ہے سوکھنے کی وجہ سے. تو یہ ہلنا جو ہے یہ بھی تو ایک عجیب ہی بات ہے. اب حضرت مریم نے ہلایا، اس میں پکی کھجوریں گر رہی. سب خلاف عقل، سب نظام عالم کے بالکل خلاف. عجائبات. فرمایا اب کھاؤ اور پیو. اب دیکھیے پہلے پیچھے تو پہلے پانی کا ذکر کیا، بعد میں کھانے کا ذکر کیا، اور جب کھانے کا حکم فرما رہے ہیں حق تعالی شانہ تو کھانے کو پہلے بیان کر رہے ہیں، پانی کو بعد میں بیان کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھو حق تعالی شانہ کا نظام. پانی کی ضرورت آدمی کو پڑتی ہے کھانے کے بعد. پیٹ جب بھرا ہوتا ہے تو معدہ پانی مانگتا ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مانگتا ہے پانی، تب آدمی پانی پیتا ہے. اگر آدمی کے پیٹ میں کچھ نہ ہو اور آپ پانی دیں آپ تو کہے گا نہیں نہیں ہمیں پانی نہیں چاہیے. پانی کی خواہش ختم ہو جاتی ہے جب معدہ بالکل خالی ہوتا ہے. اس لیے پہلے معدے میں غذا پہنچے، بعد میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ترتیب دیکھیے. تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں پہلے کھاؤ، اس کے بعد پانی بھی پیو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اب اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. وَقَرِّ عَيْنًا. اب اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. آنکھ ٹھنڈی ہونا یہ اصل میں استعارہ ہے خوشی کی طرف. آدمی ہے کہ آنکھ کب ٹھنڈی ہوتی ہے جب خوش ہوتا ہے، اور غم اور رنج میں آدمی کی آنکھ گرم ہو جاتی ہے. اسی لیے لکھا ہے بزرگوں نے کہ آدمی کے آنسو دونوں حالتوں میں نکلتے ہیں. شدت غم سے بھی آنسو نکلتا ہے اور شدت مسرت میں بھی آدمی کے آنسو نکلتے ہیں، یعنی انتہائی خوشی میں بھی آدمی کے آنسو نکلتے ہیں. آنسو دونوں ہیں، آنکھ ہی سے نکلنے والے ہیں، مگر خوشی کے آنسو کی تاثیر دوسری ہے اور غم کے آنسو کی تاثیر دوسری ہے. لکھا ہے بزرگوں نے کہ خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور غم کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں. تو فرمایا وَقَرِّ عَيْنًا. اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی خوش ہو جاؤ، رنج دور کر دو، دماغ سے ساری باتیں نکال دو. میری عجائبات قدرت کا ظہور ہونے والا ہے، خوش ہو جاؤ. تم تو خوش رہو کم سے کم. وَقَرِّ عَيْنًا. اس کے بعد اب جو غم تھا وہ وہی تھا تہمت والا. فرمایا کہ دیکھو یہاں بھی میرا معجزہ تمہارا ساتھ دے گا، تم کاہے کو پریشان ہو رہی ہو؟ جب لوگ تمہیں دیکھیں گے تو سب کی آنکھوں سے اور سب کی زبانوں سے ایک سوال اٹھے گا، کہاں سے لائی، کیسے ہوا، کیسے یہ ہو گیا؟ یہ تو بڑا عجیب و غریب واقعہ. عجیب غریب کوئی نہیں کہے گا، سب کہیں گے کہ تو نے تو گویا ناجائز حرکت کر ڈالی. یہی کہیں گے. اسی کا غم تھا.
فرمایا غم نہ کرو، بس ایک کام کرو کہ تم نہ بولنے کا روزہ رکھ لو۔ پچھلے زمانے میں بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ پیچھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے بتایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو جب حمل ہوا تو یہ بات بھی بالکل خلاف معمول تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ رب العالمین، اس میری اور میری بیوی کی بڑھائی میں جب بچہ آئے گا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ حمل ہو گیا؟ تو فرمایا 3 روز تک تمہارا روزہ رہے گا، تمہاری زبان قدرتی طور پر بند کر دی جائے گی، تم بول نہیں سکو گے سوائے ذکر اور تسبیحات کے، اور کسی سے بات کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے، بس سمجھ لینا کہ بیوی حاملہ ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی حقیقت میں وہ روزہ ہی تھا، 3 دن تک زبان کو بند کرا کر کے روزہ رکھوایا گیا۔ بہرحال اس زمانے میں بولنے کا جس طرح کھانے کا روزہ ہوتا ہے، اسے بولنے کا بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس دستور کے مطابق حق تعالیٰ شان نے حضرت مریم نے فرمایا تم روزہ رکھ لو۔ اب جو لوگ تم سے سوال کریں گے، تمہارے سامنے آئیں گے، بہتان لگائیں گے، افترا پردازی کریں گے اور تم سے سوالات کریں گے، تو تم بولنا مت، اشارے سے بتا دینا کہ میرا روزہ ہے، اور انگلی سے اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے حضرت مریم کو یہ ہدایت دی، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ اگر کوئی تمہارے سامنے آئے تو بس اس سے ایک بات کہہ دینا کہ بھائی میں نے تو روزہ رکھ رکھا ہے، بولنے کا روزہ ہے میرا، میں نہیں بول سکتی ہوں۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اچھا صاحب ٹھیک ہے۔ اب حضرت مریم وہاں سے نکل کر کے جہاں پر گئی تھی، جہاں اللہ نے کھانے کا پانی کا سارا انتظام کر دیا تھا، اب کئی دن کے بعد وہاں سے آئیں، وہ اللہ عالم بالصواب، اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہے۔ اب اس بچے کو لے کر کے جب اپنے گھر پر آئیں، فَأَتَتْ بِهِ، تو قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب اپنے بچے کو گود میں لیے اٹھائے ہوئے چلی آ رہی ہے اپنے گھر کی طرف۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، جیسے ہی حضرت مریم پر نظر پڑی لوگوں کی اور دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بچہ ہے، بس طوفان برپا ہو گیا، طوفان آ گیا چاروں۔ لوگ کہنے لگے لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم تو نے تو غضب کر دیا، تو نے تو بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ کیا مطلب تھا؟ یعنی تہمت اور الزام کی بارش ہونے لگی۔ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن یہ کیا کیا تو نے؟ نہ تو تیرا باپ برے لوگوں میں سے تھا اور نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی، تیری پرورش عبادت خانے میں ہوئی، تیری پرورش ایک نبی کے پاسبانی میں ہوئی، اور اتنے صالحین کے مجمع میں اور صالحین کے معاشرے میں رہ کر کے یہ کیا کیا تو نے؟ یہاں پر یا اخت ہارون کہا، ہارون سے مراد عام طور پر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ ہیں، ان کی طرف نسبت کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ خاندان حضرت ہارون کی نسل سے چلتا ہے، اس لیے گویا اس خاندان کی طرف نسبت کیا کہ تمہارا خاندان ہارون کی اولاد، ہارون پیغمبر کے اولاد میں سے تم ہو اور اتنے اونچے خاندان کے ہو کہ یہ کیا کیا تم نے؟ اور تیرا باپ بھی تو نیک آدمی تھا،
اور تیری ماں حنا تو بڑی عبادت گزار صالحین میں سے تھی، یہ کیا کیا تو نے؟ تو حضرت مریم نے ان کے اس سوال کے جواب میں بس انگلی سے اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، اسی بچے سے پوچھو۔ سمجھ گئے وہ لوگ کہ یہ بجائے بولنے کے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرنے کہ میرا تو روزہ ہے، اسی سے بچے سے پوچھو کہاں سے آیا ہے۔ تو کہنے لگے یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہ نو مولود بچہ ابھی کا پیدا ہوا، یہ بات کرے گا ہم سے؟ یہ تم ہمارا مذاق کر رہی ہو، ہمیں بچے سے بولنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی گود میں پڑا ہوا ہے، ابھی اپنے بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کے اندر اٹھنے کی سکت نہیں ہے، اور یہ تو بولے گا کم سے کم 2 سال پر۔ سال کے اندر کوئی بچہ نہیں بولتا، یہ تو سال بھر کے بعد کہیں کوئی بات کرے گا، وہ بھی پوری بات کیا کرے گا، ایک آدھ بات بولے گا۔ سال بھر میں بھی بچہ بولتا ہے تو 2-1 جملہ بولتا ہے، ساری بات تھوڑے کرتا ہے کہ اس سے آپ جو پوچھیں اس کا جواب دینے لگے، وہ اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کیا بچے سے بات کروں گا، وہ بچہ کیا بات کرے گا ہم سے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے ما فوق العادت طریقے سے وجود بخشا، جب ان کا ہر کام ہی ما فوق العادت ہے اور عجائبات میں سے ہے، تو یہ عجوبہ بھی سنو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف آنکھ ملائی، وہیں پڑے ہوئے گود میں آنکھیں اٹھا کر کے ان کی طرف دیکھ کر کے فرماتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ کیا پوچھ رہے ہو؟ میں اللہ کا بندہ، انی عبد اللہ۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ پہلا جملہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندہ کہتے ہیں غلام کو، میں اللہ کا ایک غلام ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پہلا لفظ جو نکل رہا ہے حقیقت میں یہ ان کی زندگی کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ آئندہ چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ میاں ہے، پرگٹ ہو گئے، جیسے کہتے نہیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہیں احکم الحاکمین، ان کی شکل میں پرگٹ ہو گئے ہیں، یہ تو خدا ہیں، یہ کہنے لگیں گے۔ پہلے ہی جملے میں اس مسئلے کو صاف کرا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے انی عبداللہ، میں خود نہ خدا ہوں اور نہ کوئی دوسری چیز ہوں، نہ میں فرشتہ ہی ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ یاد رکھنا اس کو، آگے چل کر کے تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ پاک مجھے کتاب کا علم عطا فرمائیں گے یا مجھے کتاب عطا کریں گے۔ ابھی بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک مجھے کتاب دیں گے۔ ابھی تو کوئی بچہ تو کتاب کا لفظ بھی نہیں بول سکتا تھا، اور یہ فرما رہے مجھے اللہ پاک کتاب دیں گے۔ چنانچہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب انجیل ملی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے اور تورات کے عالم بن گئے تھے، تورات کے عالم بن گئے بچپن ہی، تورات مل گئی، اور بعد میں جب نبی بنائے گئے تو باقاعدہ انجیل کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ پاک مجھے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک نبی بنائیں گے۔ اب لو، یہاں تو بولنا ہی بہت بڑی بات تھی،
گود میں بیٹھے ہوئے بچے کے لیے زبان سے بات کرنا یہی سب سے بڑی بات تھی. چیز آئے کہ وہ اگلی بات بھی بتا رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا وہ بھی لکھ لو کہ مجھے اللہ پاک اپنی کتاب عطا فرمائیں گے، کتاب ہدایت، کتاب شریعت، اور مجھے اللہ پاک اپنا نبی بنائیں گے. تو میرے متعلق پوچھ رہے ہو کہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ جو مجھے نبی بنائیں گے، جو مجھے کتاب عطا کریں گے، انہی نے مجھ کو بھیجا ہے اپنے حکم سے. بات صاف ہو گئی. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اللہ تعالیٰ مجھے بابرکت بنائیں گے جہاں کہیں بھی رہوں گا، لوگوں کے لیے میں نفع بخش ثابت ہوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے، ساری دنیا ٹوٹ پڑتی تھی اس جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے تھے. اس لیے کہ کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، کوئی مادر ذات بیماری میں مبتلا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ بس وہ دم کر دیتے یا ہاتھ پھیر دیتے اور وہ چنگا ہو جاتا. پیدائشی نابینا سامنے آتا، حضرت اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے اور اس کی آنکھیں ٹک ٹک دیکھنے لگتی. لنگڑے، لولے، اپاہج اور مبروس، مجذوم، نہ جانے کتنے بیمار، ہجوم لگ جاتا اس مقام پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے. اتنے نفع بخش تھے وہ. اور یہی وجہ تھی کہ ایک جگہ تو حضرت رہنے ہی نہیں پاتے. آج یہاں تو کل وہاں تو پرسوں وہاں تو ترسوں وہاں، تو سیر ہوتی رہتی تھی، چلتے رہتے. تو فرمایا وجعلنی مبارک، اور حضرت کی برکت کا اندازہ تو آپ کیجئے. جب تک حضرت زندگی یہاں دنیا میں رہے، دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی رہی، نفع ان لوگوں کو پہنچاتے رہے، اور بعد میں اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا اور وہاں پر ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے. جب یہاں دجال کا فتنہ اٹھے گا اور وہ سیلابی فتنہ ہوگا جو دجال لوگوں کے ایمان کو ان کے دلوں سے نکال رہا ہوگا، سلب کر رہا ہوگا، نور ایمانی کو بجھا رہا ہوگا، اس وقت اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی. مقابلہ ہوگا مگر کامیابی نہیں ہوگی. تو اللہ پاک اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر دنیا میں بھیجیں گے اور وہی دجال کو نیست و نابود کریں گے اور دجال کے فتنے کو وہی ختم کریں گے. اس لیے کہ نبی کے علاوہ دجال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ان کی برکت ہی تو ہے. جب تک پہلے دنیا میں رہے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی رہی، اور جب دوبارہ آئیں گے تو پھر دنیا کا فائدہ ہی ہوگا ان کی ذات سے. اتنے نفع بخش ہیں وہ. وجعلنی مبارکا، اللہ پاک نے مجھے اللہ تعالیٰ مجھے بڑا بابرکت بنائیں گے، جہاں کہیں بھی رہوں گا برکتوں کا ظہور ہوتا رہے گا. دجال کو فنا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب رہیں گے تو پوری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماتحت ہوگی. اس وقت برکتوں کا اتنا ظہور ہوگا کہ یہی پھل اور یہی دانے جو آج چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہو جائیں گے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایک انار میں ہزاروں آدمیوں کا پیٹ بھرے گا اور اس کے چھلکے سے چھت کا کام لیا جائے گا. اتنا بڑا انار ہوگا. کتنا بڑا ہوگا آپ اندازے نہیں کر سکتے. آپ اتنا بڑا انار ہوتا ہے، بہت بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہو جائے گا. مجھے اتنا بڑا تو نہیں ہوگا کہ وہ گھر کی طرح سایہ کر لے اور لوگ اس کے نیچے بیٹھے، اتنا بڑا تو نہیں ہوگا. مگر حضرت کے زمانے میں برکتوں کا ظہور اس طرح سے ہوگا. یہی زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی اور اس وقت پورے عالم میں صرف توحید کا ہی جلوہ ہوگا اور ایمان ہی کا نور ہوگا اور روزی فراخ ہو جائے گی سب. تو یہ حضرت کی برکت کا حال ہے جس کو ابھی بتا رہے ہیں، ابھی پیدا ہوتے ہی بتا رہے ہیں کہ میری یہ خصوصیات ہیں
اور آئندہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، اس لیے چونکہ میری ذات کو ہی اللہ نے عجیب بنایا ہے، اس لیے میری پیدائش کا طریقہ بھی عجیب ہے۔ عام دنیا کے دستور پر قیاس مت کرو مجھ کو۔ خلاصہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بیٹھے ہوئے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور حق تعالی شانہ ہمیں حکم دیں گے کہ میں لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دوں اور لوگوں کو اس کا پابند بناؤں جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا، جب تک جیتا رہوں۔ نماز کا خلاصہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے دعا اور مناجات میں مشغول ہونا، اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھنا اور اللہ کا خوف اور تقوی، یہی نماز عنوان ہے انہی چیزوں۔ اور زکوٰۃ آپ جانتے ہی ہیں کہ مالی عبادت کا نام، تو اللہ نے جو جسم دیا، روح دیا، یہ بھی اللہ کے سامنے جھکتی رہے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے اندر بھی کچھ حصہ اللہ کے نام پر خیرات کیا جاتا رہے، اور دوسروں کی خدمت جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں پر اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ آدمی مال کو جب پاتا ہے تو اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنی چیزوں پر، اپنے متعلقین پر خرچ کرتا ہے، دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کمائیں ہم دیں دوسرے کو، یہ ہوتا ہے نظریہ۔ مگر اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں کماتے ہیں، اپنا بھی کام چلاتے ہیں، مگر دوسروں کی ضروریات بھی اپنے مال سے پوری کرتے ہیں۔ یہ مالی عبادت ہے۔ تو مالی عبادت کا طریقہ پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو حیرت ناک طریقے سے امت میں جاری ہے، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ جتنا مال مسلمان اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، دنیا کی کوئی قوم اپنا مال اللہ کے نام پر اس طرح خرچ نہیں کرتی، اپنے مفاد کے لیے، اور آئندہ خود اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے چاہے جو خرچ کر دے، مگر خالصۃ لوجہ اللہ اگر خرچ کرتا ہے اس روئے زمین پر تو صرف مسلمان، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی فارمولہ ہوگا جو اسلام کا فارمولہ ہے۔ بس کیجیے، اب انشاءاللہ بقیہ آیتوں کا بیان اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔